بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب دنوں کو پیدا کیا تو ان میں سے جمعے کے دن کو امت کے لیے خاص کر لیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح ہی جمعے کے دن کو تمام دنوں پر، تمام ایام پر فضیلت دی گئی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو شب جمعہ اور جمعے کے دن وفات پا جائے، انتقال کر جائے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس جمعے کی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اب آگے ذرا سنیں، یہ تو جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ اس کے لیے ہے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی کیا فضیلت ارشاد فرمائی، یہ ذرا سنیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، نماز جمعہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ کیونکہ اس دن تمہاری خطائیں معاف کی جاتی ہیں، اور تم اپنے گھروں کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے لوٹتے ہو جس طرح سے آج ہی تم پیدا ہوئے ہو۔ لیکن اس نقطے پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر صرف وہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جو حقوق اللہ ہے، جو حقوق العباد ہے وہ تو معاف کروانے کے بعد ہی معاف ہوں گے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کہ جو انسان جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو جب جمعہ پڑھ کر واپس آتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے ایسا اللہ تعالیٰ اس کو دھو کر واپس بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم ان فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں، دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو یوں کرتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے ہم اس وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عمر، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جمعے کے روز نماز کے لیے غسل کرے اور پھر اس کے گناہ معاف نہ کیے جائیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو جمعے والے دن جمعے کے لیے غسل کرے اور اس کو گناہوں سے اس کی بخشش نہ کر دی جائے۔ یہ زندوں کے لیے بات کی جا رہی ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو شب جمعہ کو یا جمعے والے دن وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بخش دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو کرنے کی طاقت ہے اللہ رب ذوالجلال، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے عمر، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پتھر، کنکر یا کسی خاک سے، کسی مٹی کے اوپر سے گزرے اور وہ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، اور نہ صرف دعائے مغفرت نہ کرے بلکہ اس کے لیے گواہی نہ دے، اس کے ایمان کی گواہی نہ دے۔ اور تمام کنکر، پتھر اور خاک جس پر سے نماز جمعہ کے لیے اس کا گزر ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بشارت عطا فرمائی۔ کتنا سا مختصر سا عمل کہ جمعے والے دن غسل کرنا ہے اور غسل کر کر نماز جمعہ کے لیے جانا ہے، اور اس کا ہمیں کیا ہوگا کہ جب جمعہ پڑھ کر نکلیں گے اللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیں گے جیسے کیا ہی نہیں۔ اور پھر جس کنکر پر، جس خاک پر، جس مٹی پر، جس پتھر پر ہمارا پاؤں رکھا جائے گا، وہ پتھر ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، وہ جگہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، وہ جگہ، وہ چیزیں، وہ تمام کے تمام ذرات ہمارے لیے توبہ استغفار کریں گے۔ کیسی اللہ رب ذوالجلال کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو پاک کپڑے پہن کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کی طرف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ نہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز کے لیے نکلے اور اللہ رب ذوالجلال اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اور پھر آج تو ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول، ہم مانگ رہے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو جمعے کے لیے تیار ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلے اور اللہ رب ذوالجلال اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھیں اور اس کی تمام حاجتیں پوری نہ کر دیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی تمام حاجات کو